اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، ہمارے معاشرے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جہاں بہت ساری پریشانیاں بیماریاں لاحق ہیں لوگوں کو، وہاں پہ ایک بیماری معاشرتی پریشانی غربت ہے، جس کو ایک منفی صورتحال سے جانچا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور غریب شخص بیچارہ لوگوں کی نظر میں لعن طعن کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ غربت شاید ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک معذوری ہے، اپاہج پن ہے جو مجھے لگ گیا ہے اور مجھے جلد از جلد اس کو دور کرنا ہے۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں، قرآن میں اسی غربت کی بہت فضیلت آئی ہے، جس کو ہم مائنس پوائنٹ سمجھتے ہیں، جس کو ہم ایک نقص سمجھتے ہیں اپنے اندر۔ لیکن اس ضمن میں یہ واضح رہے کہ غربت کی دو اقسام ہیں، ایک قابل مذمت، ایک قابل تعریف۔ قابل مذمت غربت وہ ہے، اللہ کے نزدیک ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کے نزدیک تو ہر قسم کی غربت قابل مذمت ہے، نقص ہے، مائنس پوائنٹ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک قابل مذمت صرف وہی غربت ہے جو انسان اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس غربت پہ وہ ناشکرہ پن کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے، تو یہ غربت قابل مذمت ہے، مذموم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور قیامت میں بھی آپ کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ہم جس غربت کی بات کر رہے ہیں وہ غربت ہے کہ انسان پوری کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، لیکن مطلوبہ نتائج، آمدنی حاصل نہیں کر پاتا، اخراجات اس کے زیادہ ہوتے ہیں، ریسورسز، وسائل کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کم آمدنی پر، تکلیف کے باوجود، پریشانی کے باوجود صابر و شاکر رہتا ہے، اور اپنی تمام بیماریوں، برائیوں، پریشانیوں، مصیبتوں، غربت کا مداوا اللہ کی ذات باری تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ یعنی اپنی غربت کا رونا اگر روتا ہے یا غربت دور کرنے کے لیے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ہی کی طرف نگاہ کرتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ یہ قابل تعریف ہے، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ لوگ بہت پائے کے لوگ ہیں۔ یعنی غربت ایک آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے کہ جس سے وہ گزر کر، اور غریب آدمی کسی بھی طرح ایک نمازی، روزہ دار، پرہیزگار انسان سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے ثواب دنیا میں کیا ہیں، اس کا ثواب آخرت میں کیا ہے، یہ آپ سے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج ہم غربت کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انبیاء، اہل بیت اور پیروکار اہل بیت کس طرح غربت میں مبتلا رہے اور اس پہ فخر کرتے رہے، اور صبر و شکر سے اس غربت کے ماحول کو برداشت کیا اور اپنایا۔ صبر ہی نہیں کیا بلکہ اس پہ خوش رہے کہ ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے، اور اللہ نے ہمیں غربت کے لیے چنا، جیسے اللہ اور دوسری آزمائش کے لیے ہمیں چنتا ہے، ہمیں غربت کے لیے اس نے پسند کیا۔ تو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری، اگر ہم غریب ہیں تو کیا ذمہ داری ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رسپانس اس غربت کے رد عمل کے طور پہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہم غریب نہیں ہیں لیکن ہمارے آس پاس غریب لوگ موجود ہیں تو ان سے ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دو چیزیں، دو مرحلے، تین مرحلے ہم پہلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یعنی غربت کا مفہوم کیا ہے، جس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے فقرہ، ٹوٹا ہوا، مہرہ، ریڑھ کی ہڈی کو مہرہ کہتے ہیں، تو انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے معاشرے سے، کم از کم اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔
فقیر اس میں فاعل ہے۔ پھر ہم نے بیان کیا اقسام غربت مادی ہوتی ہے، معنوی ہوتی ہے۔ معنوی یعنی ایمان کا نہ ہونا، ولایت اہل بیت کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا فقر ہی یہی ہے۔ اور مادی کیا ہوتی ہے؟ مثلا ضروریات زندگی کے سب محتاج ہیں، کھانا پینا سونا، بادشاہ ہو کہ غریب آدمی ہو، سب اس کے محتاج ہیں اللہ کی طرف۔ تو یہ نہ قابل مذمت ہے نہ قابل تعریف ہے، یہ تو ایک بائی ڈیفالٹ، کمپیوٹر کا ایک ڈیفالٹ سسٹم ہوتا ہے، موبائل کا ایک ڈیفالٹ سسٹم ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ سب غریب ہیں۔ نمبر 2 وہ غریب جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے بیماری آ گئی، مثلا حادثہ ہو گیا، شادی آ گئی، تو آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کم از کم اس پیریڈ کے لیے غریب ہو جاتے ہیں۔ تیسری مادی قسم کیا ہے کہ جب آدمی اپنی غربت کے لیے خدا سے لو لگائے کہ میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا، خدا سے مانگوں گا، اور اگر خدا نے کہا تو میں اس کے پاس جاؤں گا، یا وسیلہ قرار دیا تو میں وسیلے کے طور پہ جاؤں گا، نعوذ باللہ خدا کے طور پہ نہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، لیکن ہم جاتے تو ڈاکٹر کے پاس ہے نا، کیوں کہ ڈاکٹر کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہماری پریشانی بیماری کو دور کرے۔ چوتھی قسم کی غریبی یا غربت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان دل کا غریب ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، ساری نعمتیں ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو یہ بھی قابل مذمت بہت زیادہ۔ یعنی پہلی قسم ایک تو مادی ہو گیا، ایک معنوی ہو گیا۔ معنوی یعنی ولایت اہل بیت، ایمان کا نہ ہونا، یہ تو ہے ہی قابل مذمت، سب سے بڑا فقر ہی یہی ہے۔ پھر مادی میں جو پہلی قسم کا ہے کہ جس میں ہر کوئی محتاج ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ کوئی قابل مذمت ہے نہ قابل تعریف ہے۔ دوسرا اخراجات زیادہ آمدنی کم، ڈپینڈس کہ یہ آپ کی کوتاہی ہے یا آپ کے ساتھ چاروں ناچار ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ صبر و شکر کے ساتھ رہے اور پوری محنت کر کے کوشش کی کہ اپنا فقر دور کریں تو پھر یہ قابل ستائش، قابل تعریف فقر میں شامل ہو جائے گا، غربت میں۔ تیسرا آپ اللہ ہی سے لو لگائیں، یہ بھی بہت اچھی قسم کا فقر ہے کہ جس میں آپ نے صرف اللہ سے مانگا، کسی اور سے نہیں۔ چوتھی قسم کا جو فقر ہے وہ فقر ہے کہ جس میں آپ ہمیشہ یہ رونا روتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، سب امیر ہیں۔ یہ ہے مادی 4 قسم کے فقر، جس میں دوسرا چند شرائط کے ساتھ قابل تعریف ہے، تیسرا بلا شرط قابل تعریف ہے، چوتھا مطلقاً غلط ہے اور قابل مذمت ہے، یعنی آدمی ہمیشہ شکایت کرے کہ میں غریب ہوں اور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ مادی 4 قسم کے فقر ہیں، اور جو دوسری بڑی قسم ہے معنوی، وہ تو ہے ہی مطلقاً فقر کے آدمی ولایت سے، ایمان سے بے بہرا ہو جائے۔ تو یہ جو قابل تعریف فقر ہے، اس کی دنیا میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی معزز ہے، خدا کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، خدا کے حوالے سے خدا کے قریب ہوتا ہے انسان، اور آخرت میں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ گفتگو ہماری پچھلی کلاس میں، پچھلی نشست میں ہوئی تھی، یعنی 3 مرحلے۔ آج ہم چوتھا مرحلہ یعنی غربت کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کے اندر ایک انگیختہ پیدا ہو، موٹیویشن پیدا ہو کہ میں جس غربت کا شکار ہوں کوئی نئی بات نہیں، میں جس غربت کا شکار ہوں اس سے زیادہ غربتیں لوگوں نے جھیلی ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے میں نقش قدم پر چلنا چاہ رہا ہوں۔ اور 5واں مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس سچویشن سے 2-4 ہوئے، یا ہمارے سامنے کوئی غریب لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی ہیں، تو ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے۔ تو 3 مرحلے ہم کر چکے ہیں، آج ہم چوتھا اور 5واں مرحلہ کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے چوتھے مرحلے سے آغاز کرتے ہیں، مثالیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے مثال اس شخص کی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 دن گزر جاتے تھے، 1 مہینہ، کہ اتنا کھانا نہیں ملتا تھا کسی بھی دن کسی بھی وقت کہ وہ ایک آدمی کو بھی پورا ہو جائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ صلی علی محمد
رسول فرماتے ہیں کہ 30 دن ایسے گزر جاتے تھے، 30 یعنی مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو ایک آدمی کھا سکے۔ اگر کہیں سے آ بھی جاتا تو اتنا ہوتا تھا کہ وہ بلال کی بغل میں چھپ جائے، یعنی بہت تھوڑا، ایک آدمی کو بھی پورا نہ ہو۔ 30 دن، ایک مہینہ۔ ہمیں اگر ایک وقت کا کھانا تھوڑا سا مل جائے، امی ایک روٹی کم دے دیں، چاول کم دے دیں، ہم کتنا سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ صبح بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، یا صبح کھایا تھا تو دوپہر میں 3 وقت کا ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو 2 وقت یا 1 وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ پھر اہل بیت کے گھر میں کبھی کوئی صبح ایسی نہیں آئی کہ اہل بیت کے گھر میں 3 کلو اناج یا 3 کلو کھجور بیک وقت موجود ہو۔ 3 کلو اناج یا 3 کلو آٹا، مثلا 3 کلو چینی یا 3 کلو دال وغیرہ آج ہمارے فریج بھرے میں، بلکہ ابل رہے ہیں، ہمارے کچن کے کیبنٹ لدے میں، کیبنٹ کھولے چپس کا پیکٹ گرے گا، بسکٹ کا پیکٹ گرے گا، پتہ نہیں کیا کچھ گرے گا۔ ایک مہینے کا اسٹور ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہوتا ہے کہ فریج میں، جس کو بنایا، ایجاد اس لیے کیا گیا ہے، پہلے تو خیر لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اس کو شاید ٹھنڈے پانی کے لیے ایجاد کیا گیا، اب پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو ذخیرہ اندوزی اور اسٹوریج کے لیے۔ ہماری ذخیرہ اندوزی کا یہ حال ہے کہ فریج میں رکھی ہوئی غذا خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کتنے دنوں، ہفتوں، مہینوں تک ہمارے یہاں چیزیں پڑی رہتی ہیں، اور اہل بیت کے گھر میں 3 کلو اناج، 3 کلو آٹا، کھجور جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پایا گیا، کوئی صبح نہیں آئی ایسی۔ یہ وہ انداز، وہ رویہ، وہ احوال، وہ حالات تھے رسول اور رسول کے گھرانے کے۔ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو تو ہم کیا کریں؟ معاشرے سے کٹ جائیں، گھر میں دبک کے بیٹھ جائیں کہ لوگوں کو ہمارے حالات پتہ نہ چلیں۔ اگر کوئی کہے تو ہم بات کو گھما دیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم تو بہت اچھا کھا رہے ہیں اور اب ایسا ہے ویسا ہے، یعنی اپنے فقر کو ظاہر نہ کریں۔ اور حدیث رسول ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، مجھے اپنی غریبی پہ ناز ہے۔ عربی میں غربت کو فقر کہتے ہیں، مجھے اپنی غربت، الفقر فخری وبہی افتقر علی سائر الانبیاء، اور میں اسی وجہ سے تمام انبیاء پر فخر کرتا ہوں۔ یعنی میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے سلیمان جیسی دولت نہیں دی، داؤد جیسی حکومت نہیں دی، اور وہ جیسا مال و دولت عطا نہیں کیا، مجھے فقر دیا، بہت اچھی بات ہے، میں تو اس کو جو ہوں پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں، جبکہ ہمارا معاشرہ اس غربت کو ایک مائنس پوائنٹ سمجھتا ہے۔ پھر اگر غربت، فقر ہمارے پاس آ بھی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جلد از جلد ہماری تندرستی کے دن دور کر دیں، کہ اللہ ہمیں روزگار عطا فرما، کہ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہم تو روزانہ کرتے ہیں، ہر دعا میں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ جلد سے جلد یہ آزمائش ہم سے دور فرما۔ اور اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم احیینی مسکینا واتمنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اور مسکینوں میں مار۔ یہ نہیں کہ زندہ رکھ اور جلد از جلد آزمائش اٹھا دے اور پھر ہمارے دن بدل جائے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو فلم و ڈراموں کا اینڈ ہی اس پر ہوتا ہے کہ ہیرو ہیروئن کے بعد اتنی دولت آ گئی، اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، کوئی کہانی پڑھیں تو اس کا اینڈ ہی یہی ہوتا ہے۔ کسی کے اچھے دن آ جائے تو وہ شکر ادا کرتا کہ ہمیں منزل مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی، اے موسیٰ جب تم دنیا کو آتے ہوئے دیکھو تو کہو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیے، جب دنیا کو آتے ہوئے دیکھا، ہم تو کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید، کہاں رہ گئی تھی بھائی، ہم تو کتنے عرصے سے تمہارے انتظار خوشحالی کا۔ اور جب تم یہ دیکھو دنیا جا رہی ہے اور فقر و تنگدستی آ رہی ہے تو کہو کہ مرحبا مرحبا بشعائر السائلین، اے صالحین کی علامت خوش آمدید۔ یعنی ہم
بالکل الٹا معاملہ ہے نا، تنگ دستی آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور خوشحالی آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ موسیٰ کو ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ نہیں، اچھا موسیٰ اور رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ موسیٰ کو ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ موسیٰ اگر کبھی تنگ دستی ہو تو صبر کرنا، اے موسیٰ روٹی کے چھوٹے ٹکڑے پہ صبر کر لینا جو تمہاری بھوک مٹانے کے لیے کافی ہو، اے موسیٰ اتنے لباس پہ صبر کر لینا جو تمہاری ستر پوشی کرے، اور اگر دنیا آئے تو ان للہ پڑھنا، اور اگر تنگ دستی آئے تو مرحبا کہنا۔ رسول کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول خود کہہ رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا، میں تو چاہتا ہوں کہ مسکینوں میں رہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کی غربت اجباری نہیں تھی، اختیاری تھی۔ اب آپ کہیں بھائی کچھ ملا نہیں تو انگور کٹے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں گاڑی، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، ارے ہمیں دنیا سے کیا کام، ارے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم نے دنیا کو لات مار دی، کیسے لات مار دی؟ تم تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ ہوتا اور تم دیتے تب بات ہوتی۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کے پاس تھا ہی نہیں تو بیچارے کیا کرتے، جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، یہ ذہین بیٹا اس کو ڈاکٹر، یہ اس سے کم ذہین انجینئر، یہ کم ذہین اس کو کاروبار، یہ نکما نکھٹو کچھ نہیں کرتے، اس کو میں مدرسے میں ڈال دوں گا۔ جو چیز غلط، سلط، ناقص، کمتر، نکما نکھٹو وہ اللہ کی راہ میں، اور جو چیز جسے کہتے ہیں کہ اچھی بہتر وہ اپنے لیے آدمی رکھ لیتا ہے۔ مدرسہ ورکنگ ڈیز میں ہونا چاہیے، ورکنگ ڈیز میں فریش کراچی یونیورسٹی اور 2 یونیورسٹی اور کالجز اور اسکولز، اور 1-2 دن جو ملے آپ آ گئے مدرسے، اصولاً تو الٹا ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال، تو اب رسول اللہ کا سی وی دیکھیں آپ، اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس، کہ اسٹیٹس ان کا کیا تھا اور کیا سمجھتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ کا جو خاندان تھا بنی ہاشم، وہ کوئی گرا پڑا خاندان نہیں تھا۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اب مہمان نوازی کرنا، آپ ایک دعوت کر کے دکھا دیں، آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، پورے مہینے آپ کوستے رہیں گے کہ اتنے لوگوں کو کیوں بلایا، اور انہوں نے اتنی ہمیں سنائی باتیں اور غیبتیں، اور کھانے میں بھی نقص نکال کے گئے، بجٹ بھی، اور ہر سال تو وہ جھگڑا چلا۔ پھر بنو امیہ ایک سال، بنی ہاشم ایک سال، تو بنو امیہ جب بھی کرتی تھی مس مینجمنٹ ہوتی تھی، کھانا کم پڑ جاتا تھا، کمپلین زیادہ آتی تھی، وہ حسد یہیں سے تو شروع ہوا تھا بنو ہاشم سے۔ ہاشم کا نام ہی ہاشم اس لیے کہ قحط مکہ میں ہاشم نے لوگوں کو سرید روٹیاں توڑ کے جو سالن میں ڈال کے بھگو کے کھاتے، نانی دادی پہلے نہاری میں کھایا کرتی تھی، تو ہاشم نام ہی سے، ہاشم یعنی ٹوٹنا، ہاشم توڑنے والا، گرے پڑے لوگ نہیں تھے۔ اگر فرض کر لیں مڈل کلاس سے، ہائی مڈل کلاس یا اپر کلاس نہیں بھی تھے، بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی سے شادی کے بعد تو آپ کا اسٹیٹس اپر کلاس ہو گیا تھا نا، ملکۃ العرب تھی، سونے چاندی اور ان کی جو تجارت کے سامان کی جو ڈھیری لگتی تھی کہ بھئی یہ ڈھیری سونے چاندی اور تجارتی سامان یہ فلاں تاجر کی، یہ فلاں تاجر کی، یہ بی بی ختیجہ کی۔ تو بی بی ختیجہ کی ڈھیری یا ان کا اسٹال الگ ہوتا تھا، اور ریسٹ آف دا ٹریڈرز، مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے، وہاں ایک بزنس وومن تھی، تو یہاں پہ سارے مرد حضرات جتنے بھی لوگ تھے ان کی ڈھیری ہوتی تھی۔ بی بی ختیجہ کی ڈھیری ان تمام ڈھیریوں سے سونا چاندی زر و جواہرات سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہاں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، آپ کسی سے بگ شاٹ سے شادی کر لیں، آپ دوسرے دن کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، بھئی نکلو یہاں سے، یہاں کچھ نہیں رکھا، یہ لوگ نہیں سدھریں گے، کم از کم میں تو اپنی اپارچونیٹی تو بناؤں۔ تو سلام ہے ان لوگوں پہ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے زمام کار ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے وہ خود کمفرٹیبل نہیں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم کم از کم لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں موجود ہیں اور خود بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو شخص اپنے مقام میں اعلیٰ کو چھوڑ کر غریبوں میں بیٹھ جائے اس کو درویش کہتے ہیں۔
یعنی آپ چاہیں تو کسی اچھی جگہ جاب کر لیں، آپ چاہیں تو آج سنڈے کا دن نہاری کھائیں، حلوہ پوری کھائیں، کسی جگہ بیچ میں گھومنے جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے تو دین کا کام سیکھنا ہے اور جس کو لوگ عام چیز سمجھتے ہیں مجھے اسی میں جانا ہے۔ آپ لوگوں کا مقام بہت بلند ہے، تو رسول چاہتے تو سب سے پہلے یہی کرتے، شام کی امیگریشن لے لیتے۔ اس زمانے میں شام کینیڈا والا شام تھا جسے کہتے ہیں، لیکن رسول نے نہیں لی۔ اور بیوی بھی ایسی کہ جو کہہ رہی ہے ورقہ بن نوفل اپنے چچا کو کہ یہ میرا سامان ہے، یہ جا کے حرم میں سامنے لگا دیں اور اعلان کر دیں سب کے سامنے، کوئی شرم جھجک کی بات نہیں، اعلان کر دیں کہ ختیجہ نے کہا ہے کہ میرا سونا، میری چاندی، میرے غلام، میری کنیزیں اور میں سب محمد کا۔ میں کہوں گا بی بی کم از کم تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس تو دیکھ لیتی۔ سونا سمجھ میں آ رہا ہے، چاندی سمجھ میں آ رہی ہے، غلام سمجھ میں آ رہے ہیں، کنیز کے ساتھ اپنے آپ کو بریکٹ کرنا اور میں بھی، یعنی آپ سونا چاندی غلام، یہ ہوتی ہے زوجہ، یہ ہوتی ہے بیوی۔ آج کل یہ بیوی، آپ کے بھائی دبئی نکل گئے، آپ وہیں پہ ہیں، وہی منڈیروں پہ بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کی گتھیوں کو سلجھا رہے ہیں اور معاشرے میں یہ ہو گیا، ارے کچھ کریں، کیا کریں گے آپ؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے میرے لیے دعا کریں، غربت فقر و فاقے کا شکار ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، روزانہ بیوی مجھے سناتی ہے۔ تو بزرگ نے کہا تم میرے لیے دعا کرو۔ اور دیکھو اس وقت کرنا جب تمہاری بیوی تم سے جھگڑے، تمہیں برا بھلا کہے، تمہاری دولت کی کمی اور تمہاری بے روزگاری پہ کہ تمہارے پاس ہے کیا، میں یہ سب لائی ہوں اپنے گھر سے، یہ برتن میرے، کپڑے میرے، یا تم نے مجھے بنا کے کیا دیا، تم نے مجھے دیا کیا ہے، اس وقت تم مستجاب الدعوات ہوگے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پاکیزگی کا تانا یا تہمت اور مرد کے لیے بے روزگاری اور معاش کا تانا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عورت اپنی پاکیزگی کا تانا اشارتاً کنایتاً بھی برداشت نہیں کر سکتی نا، تو اس طرح مرد بھی، کیونکہ کفیل ہے وہ بیچارہ، کیا کرے، اس کو یہ تانا دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگ بڑے مزے سے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم اس وقت جب اپنی بیوی کی یہ باتیں سن رہے ہوگے، اب نیکسٹ کہ تم نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، تم کرتے کیا ہو، نکمے نکٹو، سارا دن گھومتے ہو، پتنی کیا سڑکوں پہ گھومتے ہو، غارہ گردی کرتے ہو، اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا، بزرگ کے لیے، تو تمہاری دعا قبول ہوگی، مستجاب الدعوات ہوگے۔ بی بی کہہ رہی ہیں سب محمد کا، اور یہاں بھی محمد ہمارے ماشاءاللہ بڑی شان والے، کہ مکے میں قحط پڑا، پوری دولت اٹھا کے دے دی، بلینک چیک دیا بی بی نے، اور بلینک چیک مکے والوں کے نام کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو میں نے تم سے شادی تمہاری دولت کی وجہ سے نہیں کی، دولت کی وجہ سے کی ہوتی تو سب اپنے قبضے میں کر لیتا، تمہارے کردار، کہتے ہیں کہ حسن اور دولت کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے شادی کرے گا تو دونوں چیزیں کھو دے گا، اگر دینداری کی وجہ سے کرے گا تو دونوں چیزیں پالے گا، تو رسول نے دے دی۔ تو چلے رسول کے پاس اس وقت تو اپارچونٹی تھی، اسٹیٹس مینٹین کر لیا تھا، تو رسول اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ رائٹ فرام دا بگننگ مسکین نہیں تھے جو دعا مانگنے اللہم اعینی مسکینہ ہوا امتنی مسکینہ۔ نمبر 2، جب تبلیغ شروع کی، لوگ آنا شروع کیے، روزانہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ، مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، اب قریش کے لوگ پریشان ہو گئے۔ اچھا مینٹلٹی تو ان کی وہی چھوٹی والی تھی کہ کوئی چکر ہے، کوئی مسئلہ ہے، یہ یا تو یہ شخص حکمرانی چاہتا ہے، یا دولت چاہتا ہے، یا کسی عورت سے شادی، کیا ہے، یہ تینوں آپشن لے کے پہنچ گئے، تمہیں دولت چاہیے، عورت چاہیے، حکومت چاہیے، کیا چاہیے سب دے دیں گے، لیکن یہ اسلام چھوڑ دو، تبلیغ چھوڑ دو۔ رسول نے کہا میں تو چھوڑ نہیں سکتا، یہ تو میرا ٹارگٹ ہوتا تمہیں۔ اس کے باوجود لوگوں نے الزام لگایا بنی ہاشم پہ کہ نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ کوئی وحی آئی، یہ تو ڈھونگ تھا حکومت حاصل کرنے کا۔ یعنی اتنی بڑی بات دیکھ کے کہ آپ کے بزرگوں کے منہ پہ تماشا مارا کہ مجھے نہیں چاہیے سب کچھ، مجھے تو توحید کی تبلیغ کرنی، اس پہ بھی الزام لگ گیا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے جب رسول اللہ کو نبوت کا کام اسٹارٹ
نبوت نہیں تھی، اسٹارٹ کرنے کا کہا، مبعوث کرنے کا، تو کہا اے محمد تمہیں نبوت حکومت کے ساتھ چاہیے یا بغیر حکومت کے؟ رسول نے کہا مجھے بغیر حکومت کے چاہیے۔ اگر آپ تبلیغ دین اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور ہم بڑے مزے سے لوگوں پہ، ارے اس کے بعد تو سبھی آپ کی بات کریں گے، سبھی آپ کے گن گائیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ کو کہنا پڑا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کب؟ فتح مکہ کے وقت۔ سب سے زیادہ کرپٹ لوگ، نیچ لوگ، منافق لوگ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ اور کیا مینٹلٹی تھی پتہ آپ کو کیوں اسلام لائے؟ یہ عجیب مسلمانوں کا، بلکہ شاید دنیا والوں کا، جب ہی کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ ائمہ کے ماننے والے کیوں ہیں تھوڑے؟ حکومت نہیں تھی نا، یا تو لوگ علی کو مانتے ہیں یا پھر علی کے بیٹے کو جو حکومت کرے گا۔ ارے لعنت ہو ایسے ایمان پہ جو حکومت کا محتاج ہو۔ ہم تو 10 کو بھی مانتے جو ان کے درمیان ہیں، حکومت نہیں تھی ان کے پاس۔ کچھ لوگ تو زندان میں تھے، کوئی تو آدھی زندگی، ہم پھر بھی مانیں گے۔ کیوں مانیں گے بھائی؟ ولایت اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، وہ قابل تھے کہ وہ ہم پہ حکومت کریں، وہ ہمارے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جسموں پہ حکومت کریں، لوگوں پہ حکومت کریں۔ تو مہدی پہ ایمان لانے والے کیا ایمان لانے والے؟ علی پہ ایمان لانے والے جب وہ خلیفہ بنے، اس بات کی بات، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو سلام بھی نہیں کرتے تھے، مولا سلام کرتے تو جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پتہ چل گیا نا، اگر اللہ کے رسول کو حکومت مل جاتی تو فرام دا بگننگ بنو امیہ ان کی جھولی میں ہوتی اور سلام کرتے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اسلام میں کرپشن کی ابتدا اسی وقت ہوئی جب منافقین وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، منافقین داخل ہوئے، اور یہی وہ منافقین تھے جو آگے چل کر بنو امیہ اور بنو عباس کی شکل میں ڈھلے، اور پھر مسلمانوں میں کرپٹ حکمرانوں کی ابتدا ہوئی۔ اصحاب رسول کی جب حالت اتنی دگرگوں ہوئی، جیسے ابھی آپ نے دیکھا میرے اور بلال کے پاس 3 دن 30 دن گزر جاتے تھے اور نہیں ہوتا تھا کچھ، ایک وقت کا کھانا بھی، تو جبرائیل آئے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو خدا نے کہا ہے یہ مکے کے پہاڑوں کو ہم سونے چاندی کا بنا دیں؟ رسول نے کہا نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن جائیں گے تو بلال جیسے لوگ مجھے کیسے ملیں گے؟ مقداد جیسے لوگ کیسے ملیں گے؟ سلیمان فارس سے کیسے آئے گا میرے پاس؟ یہ ہے نا لوگ جو سونا چاندی کے بغیر، پتہ ہے کہ محمد کا نام لیں گے تو کوڑے پڑیں گے، تازیانے پڑیں گے، علی کا نام لیں گے تو کفر کیا فتویٰ لگے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ نا جن کو کچھ نہیں ملتا لیکن ولایت کی محبت۔ جبھی تو کہا گیا ہے کہ بدترین فقر تو ولایت کا فقر ہے، بدترین فقر تو ایمان کا فقر ہے۔ تو رسول کے پاس آپشن تھا، رسول مجبور نہیں دے، مختار دے۔ اللہ نے حکومت کی، سلیمان کیا بیچتے ہیں رسول کے سامنے، اگر محاورتاً کہا جائے کیا حیثیت ہے سلیمان کی؟ اولو العزم پیغمبر میں بھی نہیں ہے، اور کیا حکومت دی رسول کو؟ کیا اس سے بڑی حکومت نہیں مل سکتی تھی؟ کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ لیکن ہم جیسے مخلص لوگ کہاں سے ملتے پھر رسول اللہ کو؟ رسول کو تو ہم جیسے مخلص لوگ چاہیے تھے جو ان کی اخلاق اور سیرت کو دیکھ کر ایمان لائیں، نہ کہ ان کی دولت اور حکومت کو، جیسے آج کل لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا آپشن تھا، حکومت کا پیشکش تھی، سونے چاندی کے پہاڑ بنانے کی، بی بی خدیجہ کی دولت تھی، اور اس سے پہلے خود بنی ہاشم ایک معتبر معزز خاندان۔ اس کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں یہ نہیں تھا رسول کے پاس آتا ہی نہیں تھا یا تھا ہی نہیں، تھا بھی، آیا بھی تھا، لیکن سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا کہ مجھے یہ ان چیزوں کی فکر ہی نہیں، میرے لیے تو اللہ نے دوسرا انتظام کر کے رکھا ہوا۔ رسول کا یہ انداز، اور موسیٰ کا بھی حکم خدا کا سن لیا۔ موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ اب رسول کے جانشین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی نہج البلاغہ کلمہ اختصار نمبر 402 یا 406۔ مولا فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے ایک غریب کے لیے خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک
ایک امیر کے لیے خدا کی خوشنودی کی خاطر کسی غریب کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا. عبارت مشکل ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پرنٹ آؤٹ فارم میں مل جائے گی. سنیں غور سے. لطف ہے مولا کے کلام کو سننے کا، اور پہلی مرتبہ میں اگر سمجھ میں آ جائے تو کلام امام کلام کیسے بنے. کتنا اچھا ہے اس امیر کا خدا کی خوشنودی کے خاطر غریب کے سامنے انکساری کا مظاہرہ کرنا. بلکہ اس کو میں واقعی کی صورت میں سناؤں. ہوا یہ تھا، مولا کوفے کی مسجد میں دربار لگا کے بیٹھے. ہمارے اماموں کے دربار مسجدوں میں لگتے تھے، بنو عباس کے دربار محلوں میں لگتے تھے. تو دربار لگا کے بیٹھے، ایک شخص جو بظاہر عربی نظر نہیں آ رہا تھا، اجنبی معلوم ہوتا تھا، آیا تیز تیز دوڑتا ہوا. مولا میں نے سنا آپ خلیفہ بن گئے. خلافت ظاہری، ورنہ مولا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ اس وقت بھی خلیفہ تھے. خلیفہ ظاہری، جن کے پاس بصارت تھی، جن کے پاس بصیرت تھی، وہ پہلے سے ہی مانتے تھے. تو کہنے لگا کہ میں نے سنا آپ خلیفہ بن گئے، بہت مبارک ہو، اور اس موقع پہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دو. اچھا تحفہ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ کی شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہیں. آپ بچے ہیں، کھلونوں کا شوق ہے تو کھلونا دیا جائے گا. آپ کمپیوٹر انجینئر بنے، کمپیوٹر کا تحفہ دیا جائے گا. آپ صاحب خانہ ہیں، کوئی کچن کا آئٹم دیا جائے گا. اب مولا کو وہ کیا تحفہ دے گا جو مولا کائنات ہے. تو ایک صاحب نے کہا نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، یا پھر آپ کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو ہم نہ دے سکتے ہوں آپ کی بچی کو. تو اب مولا کو کیا دے. تو مولا کو کہا کہ مولا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. کہنا ہاں بالکل. کتنا اچھا ہے کسی امیر کے لیے خدا کی خوشنودی کے خاطر غریب کے سامنے تواضع انکساری کا مظاہرہ کرنا. حقیقت میں دیکھیں، عمارت تکبر کے ساتھ تو جڑ جاتی ہے، سوٹ بھی کرتی ہے. دنیا والوں کی نظروں سے میں بات کر رہا ہوں، سوٹ بھی کرتے. بڑے آدمی ہیں بھائی، ذرا سا آپ ہی ذرا سا سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ ہارن دے رہا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، سنا رہا ہے. غربت کے ساتھ انکساری ہوتی ہے. لیکن اگر عمارت امیر آدمی تواضع انکساری کا مظاہرہ کرے تو لوگ تھوڑا سا رک کے دیکھنے لگتے ہیں، کیسا امیر آدمی ہے، تواضع انکساری، ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے. تو کتنا اچھا ہے ایک امیر آدمی کے لیے غریب آدمی کے سامنے خدا کی خوشنودی کے خاطر تواضع انکساری کا مظاہرہ کرنا. یہ تحفہ دیا اس شخص نے، اب جانے لگا. مولا نے کہا کہ مجھ سے تحفہ نہیں لوگے. انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہیں لوں گا. اب مولا کیا دیں گے، مولا کائنات ہیں. تو تحفہ تو برابر کا ہونا چاہیے نا، ٹکر کا ہونا چاہیے یا پلس، کم تر نہیں. تحفے کے لیے ہدایت دی گئی ہے. تو مولا نے کہا جبریل نے کیا تحفہ دیا. اچھا وہ خیر میں نے منہ سے میرے نکل گیا، وہ جبریل تھے بہرحال. تو جبریل تحفہ دیں اور مولا اس سے اچھا تحفہ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا. تو جبریل نے کیا کہا تھا کہ کتنا اچھا ہے اس امیر کے لیے کہ جو غریبوں کے سامنے انکساری سے پیش آئے. مولا نے کہا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک غریب آدمی خدا کی خوشنودی کے لیے امیر آدمی کے سامنے غرور سے پیش آئے. اللہم صلی علی محفلوں میں، مجلسوں میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. جو امیر کبیر خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کس طرح لوگ ہٹو بچو کچل کے لوگوں کو جا رہے ہوتے ہیں، کسی طرح ان سے جو ہے ہاتھ ملا لیں اور اپنا چہرہ دکھا دیں اور مل لیں. لوگ نماز باجماعت میں بعض اوقات اس لیے آ رہے ہوتے ہیں فلاں سے مجھے ملنا ہے، اور نہیں ملے تو مسئلہ ہو جائے گا. اور ایک غریب کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ایک غریب آدمی کو اس طرح سلام نہیں کیا جس طرح ایک امیر آدمی کو کرتے ہو تو اللہ تم سے قیامت میں ناراض ہوگا. تو آپ دیکھ لیں خود امام بارگاہ میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں. امیروں سے ہم کس طرح مل رہے ہیں، تو غریبوں کو سلام کیا کرنا، ان کی طرف دیکھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا. تو یہ مولا کا کہنا تھا. اور مولا صرف کہتے نہیں تھے، پریکٹیکلی کرتے تھے. مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں نے بچے کی شادی کی ہے، ولیمہ ہے، تو آپ کو دعوت دینا ہے. تو مولا نے کہا اور کون آ رہا ہے. کہنے آپ ہیں، گورنر ہیں، وزراء ہیں، آپ کے مشیر ہیں، میرے خاندان والے ہیں، ماشاءاللہ سارے صاحب اشراف صاحب شرافت لوگوں کو میں نے جمع کیا. تو مولا نے کہا اور کوفے کے فقیر. اب وہ ایک دم سے جسے کہتے ہیں فیوز اڑ گیا ہو. کوفے کے فقیر، ان کے لیے میں نے ایک الگ سے دن رکھ دیا ہے، دوسرے دن ان کو ہم دے دیں گے. جیسے ہم نہیں کہتے ہیں بھائی یہ دیگ جو ہے یہ بچ گئی ہے، اچھا اس کو مدرسے میں بھجوا دو جلدی سے. جلدی کرنی تھی تو کھانا کھلانے سے پہلے بھجوا دیں.
بچ گئی نا، اس دال میں بدبو آ رہی ہے، ماسی کو دے دو، یہ دھاگا ادھڑ گیا ہے، یہ مدرسے میں جا کے دے دو، وہی بات کہ اللہ کی راہ میں۔ تو دوسرا دن جب کھرچن بچ جائے گی، بچا کچھا، وہ کوفے کے فقیروں کو دے دیں گے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا دوسرے دن کوفے کے 50 فقیروں کو لے کے پہنچ گئے، کر لو جو کرنا ہے، تو میں فقیروں کے ساتھ ہوں۔ اللہم اعینی مسکینا وامدنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ خلافت کے زمانے میں جب خلیفہ تھے، ویسے نہیں جب کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب آدمی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آدمی ادھر بیٹھ جاتا ہے، ادھر بیٹھ جاتا ہے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کیا کروں فارغ آدمی ہوں۔ خلیفہ تھے، اکثر کوفے کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہ کہہ کے نہیں کہ دیکھو میں خلیفہ ہوں لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، جتانے کے لیے نہیں، بیٹھ کے کیا کہا کرتے تھے، اے اللہ ایک فقیر کے ساتھ دوسرا فقیر بیٹھا ہے، یہ فقیر بھی محتاج ہے تیرا، میں بھی محتاج ہوں، تو اس کو بھی کچھ دے دے، جب اس کو دے تو مجھے بھی کچھ دے دینا۔ یعنی اتنا اسٹیٹس کوئی دیکھ لیتا تو کیا کہتا، مولا کیا کر رہے ہیں آپ، خلافت کی ایسی تیسی کر دیا آپ نے، خلیفہ کوئی ایسا ہوتا ہے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی فقیر ہوں، یہ بھی فقیر ہے، ہم دونوں اللہ کے محتاج، خود کر کے جسے کہتے تھے۔ اب مولا کو زوجہ بھی کیسی ملی، زوجہ بھی ایسی ملی کہ میں آپ کے فقر پہ راضی ہوں، بلکہ راضی نہیں نازا ہوں آپ کے فقر پہ۔ کم تھوڑی تھی کوئی گلی سے، وہ کفو تھی۔ ایک شخص آیا مختصراً واقعہ، اسلام قبول کیا، پھر کہا، پتہ چلا کہ وہ اپنے قبیلے کا سب سے غریب آدمی ہے۔ رسول نے کہا بھائی اس کو کوئی کچھ دینا چاہے گا؟ سعد بن عبادہ نے اپنی سواری دی، مولا نے اپنا امامہ دیا، سلمان فارسی میں کھانا ارینج کروں گا، کھانا دوں گا۔ تھا کچھ نہیں ان کے پاس، لیکن پھر بھی نیکی کرنی تھی، اب کہاں سے لائیں کھانا؟ اہل بیت پہلے رسول کے ازواج مطہرات کے پاس گئے، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، سب نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی نے کہا 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ تو جانے لگے، کہیں گے ٹھہرو، جب سائل آیا بھی ہے، آیا ہی ہے تو پھر خالی ہاتھ کیوں جائے، یہ لو میری چادر یہودی کے پاس گروی رکھوا دو اور گندم اور کھجور لے کر آ جاؤ۔ سلمان فارسی لے کر آ گئے، روٹیاں بنائیں اور تمام روٹیاں سلمان نے کہا آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ 3 دن سے فاقہ ہے، تو آپ اپنے لیے بھی کچھ روٹیاں رکھ لیں۔ بھی ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے نا، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، خیرات ہو، بزنس ہو، کمیشن اپنا کٹ رکھنا ہے، 10% 20% جو بھی ہے۔ اور یہاں بی بی کری نہیں، جب اللہ کے لیے دینا ہے تو ہمیں پورا دینا ہے۔ 3 دن سے بھوکا ہے، حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن سے کیا ہے، ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اب یہ لے کے گئے اور دی اس شخص کو۔ رسول نے پوچھا کہاں سے لائے؟ کہا میں آپ کے گھر سے لایا ہوں، بی بی سیدہ کے پاس سے لایا۔ رسول آئے تو بی بی کا جب چہرہ دیکھا تو پریشان، پوچھا، کہا کہ 3 دن سے کھا رہا نہیں ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذهب رس عنہم ویطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی بی بی اندر گئیں، محراب عبادت میں عبادت کی اور کہا اے اللہ تو نے یہودیوں پر من و سلوہ اتارا تھا، حالانکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو کیا تو ہمیں نہیں دے گا؟ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے، ہم تو تیری نافرمان نہیں، مہمانوں کے لیے وہ بھی کہ رسول نے اتنی بڑی دعا کی ہے تو میں کچھ کھلاؤں پلاؤں۔ تو اسی وقت خوان نازل ہوا، خوان پیش کیا۔ مولانا نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ شوہر حضرات تو فوراً پوچھتے ہیں نا کہاں سے آیا؟ رسول اللہ نے کہا خاموش رہو علی، کھانا کھاؤ، آم کھاؤ، گٹلیوں سے تمہیں کوئی سرکوا نہیں، پیٹ نہیں گنو۔ جب کھانا کھایا تو اللہ کے رسول نے شکر ادا کیا، اللہ نے میری بیٹی کو وہی معجزہ عطا کیا جو مریم کو عطا کیا تھا۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھی کون افضل، اب افضلیت، اب آپ کہیں گے بھی دونوں برابر ہو گیا، نہیں برابر نہیں ہوا۔ جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ جسے چاہے جتنا دے۔ تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ من عند اللہ وفضلہ،
یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اس کا فضل ہے. اللہ کی طرف سے کافر کو بھی دیا جاتا ہے, مسلمان کو بھی دیا جاتا ہے, لیکن جب اللہ فضل کرتا ہے تو صرف اپنے محبوب بندے کے لیے کرتا ہے. اللہم صلی علی لوگوں میں اکثریت ایسی ہوتی تھی جو مال غنیمت کے لیے جنگ کیا کرتے تھے. مولا علی جب جس طرح ہمارے مین آف دا میچ کو سب سے زیادہ پرائز منی ملتی ہے کیونکہ پرفارمنس اس کی سب سے اچھی ہوتی ہے, مولا علی ہر جنگ کے مین آف دا میچ ہوا کرتے تھے. سب سے زیادہ مال غنیمت مولا علی کے پاس ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں جان بوجھ کے لوگ مولا علی کے راستے میں کھڑے رہتے تھے. جب وہ گزرتے تھے اپنے گھر کے لیے, جان بوجھ کے لوگ فقیر وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مولا علی سارا مال غنیمت تقسیم کر دیتے تھے. اور مدینہ کی عورتیں آگے فخر سے بتایا کرتی تھیں جب ایک دوسرے سے ملتی تھی, میرا شوہر تو یہ لے کے آیا, میرا شوہر تو یہ لے کے آیا. فاطمہ تمہارا شوہر کیا لے کے آیا؟ اور فاطمہ کہتی میرا شوہر تو کچھ نہیں. گویا نعوذ باللہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پرفارمنس نہیں دی, کسی کو نہیں مارا. پھر بعد میں لوگ سنتے تھے نہیں بھائی 70 میں سے 75 35 تو انہوں نے مارے تھے. بدر میں, احد میں, بھاگنے والوں میں سب دے یہ کھڑے رہ گئے تھے. خندق میں عمر بن عبدود کو انہوں نے, مرحب کو انہوں نے پچھاڑا. تو پھر کہا غنیمت پتہ چلا راستے ہی میں خیبر میں. آپ کو معلوم ہے جو آؤٹ اینڈ آؤٹ علی ہی کی پرفارمنس تھی. لوگوں نے کہا نا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ مرحب کا ہاتھ کاٹا, میں نے پیر کاٹا, میں نے کان کاٹا, کہنے لگا. اور علی نے گردن کاٹ دی تھی. تو جس کی گردن کٹی ہوئی ہو اس کا ہاتھ پیر کاٹنا, تو سب کچھ تو علی کو مل گیا. ایک چادر ملی تھی جس پہ اتنا سونا تھا, مرحب کے ہی بادشاہ تھا یا پہلوان تھا یا کوئی اور تھا, 5 کلو سونا نکلا تھا. اس وقت تمام کی تمام خواتین جناب سیدہ کے گھر آ کے چیلنج دے کے گئی تھی, آج تمہارا شوہر خالی ہاتھ آئے تب ہم مانیں گے وہ سخی ہے. اور وہ مصلی پہ بیٹھ گئی, یہ اللہ میری عزت بچا لے. جب آئے کہنے کہ علی جان بوجھ کے ایسے علاقے سے گزرتے ہوئے آئے کہ جہاں پہ بیوہ اور یتیم رہتے تھے, یا خود پہنچ گئے وہ لوگ سارا سامان, اور واپس آئے تو خالی ہاتھ. ہماری بیگمات اگر روزانہ شوہر آ جائے خالی ہاتھ کوئی بات نہیں, آج تو تنخواہ کا دن تھا, آج تو لانا تھا آپ کو, میں تیار بیٹھی تھی بچوں کو تیار کرا کے کہ نانی کے جانا ہے, اور آج ہی آپ وہ کیا کریں, وہ آج نہیں مل سکا آج کچھ. اور پھر آپ دیکھیں کیسی جسے کہتے ہیں خیبر و خندق, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے خیبر و خندق, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, شوہر چت ہو جاتا ہے. تو بی بی نے کہا کہ علی اگر آج تم غنیمت میں کچھ لے آتے تو میں مدینے کی عورتوں کو کیا منہ دکھاتی. کہہ سکتی تھی علی آج تو لے آتے, آج تو سب کو اتنا ملا, تمہارے وسیلے سے ملا, تمہاری برکت سے ملا, آج نہیں. اگر آج تم لے آتے تو میں مدینے کی عورتوں کو کیا منہ دکھاتی کہ میرا مرد اب, میرا شوہر اب سخی نہیں. تو یہ علی کی فقر و فاقہ سخاوت, اور یہ ان کی زوجہ جو پورا مکمل ساتھ میں. اس کے بعد اب آپ کہیں گے سر کیا بات کر رہے ہیں, وہ کہاں ہم کہاں. عمل کی بات ہو تو وہ کہاں ہم کہاں. ابھی مرنے کے بعد کہاں جائیں گے, وہ جہاں ہم وہاں. جنت میں ان کے ساتھ ساتھ جانا ہے, جوارے اہل بیت, پڑوس اہل بیت, فلاں فلاں فلاں. اور عمل میں وہ کہا. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ ہم نکمے نکھٹو ہیں الگ بات ہے, لیکن علماء, مجتہدین, صالحین, اولیاء, متقی, تمام ایسے افراد گزرے کہ اہل بیت تو بہت دور کے بعد وہ لوگ ہمیں نہیں سمجھ میں آتے کس کیلکولیشن کے لوگ تھے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں, آپ کہیں گے واقعی یہ تو ہماری کیلکولیشن میں نہیں آ رہے. اہل بیت کیا آئیں گے, شیخ مرتضی انصاری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین, شاید ائمہ کے بعد اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا تو وہ ان کے پاس تھا, غیر معصوم میں. تو ایک دفعہ گئے, بچی بھوکی تھی, زوجہ نے کہا کہ آپ لے آئیں اور پھر خمس وغیرہ کچھ پڑا ہے اس میں سے لے لیں, بیت المال میں سے رکھ دیے گا کل صبح. اب یہ گئے واپس آ گئے, کہنے گا کل تک میں مر گیا. تو شیطان اسی رات ایک شخص کے خواب میں آیا. اس شخص نے پوچھا یہ تمہارے کاندھے پہ ہاتھوں میں یہ چھوٹے بڑے پھندے یہ کیا ہے؟ کہنے یہ وہ طریقے ہیں جن سے میں لوگوں کو ٹریپ کرتا ہوں. چھوٹے لوگوں کے لیے چھوٹے پھندے, بڑے لوگوں کے لیے بڑا پھندا. کہنے یہ سب سے بڑا پھندا کس کا ہے؟ کہنے یہ شیخ مرتضی انصاری کا تھا جو آج میں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی, بھوکا پیاسا رکھ کے ان کے بچوں کو کہ شاید آج ہی بیت المال سے کچھ لے کے, لیکن آج یہ پھندا بھی ٹوٹ گیا کہ وہ واپس آ گیا وہ کہ اگر میں کل تک زندہ نہ رہا ہوں. اب وہ ہماری طرح فخر سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ان میں سے میرے لیے کون سا پھندا ہے؟
وہ سمجھے کوئی بڑا سا بندہ ہوگا، شیخ مرزا انصاری نہیں تو کم از کم ایکسٹرا لارج نہیں تو لارج نہیں تو میڈیم کچھ تو ہوگا. اس نے کہا تو ہمارا یار ہے، تیرے لیے کیا بندہ. تو بہکانے کی کوئی ٹرائب کرنے کی ضرورت نہیں. شیخ مرزا انصاری کی زندگی پوری پریشانی میں گزری. آخری عمر میں ضعف ہو گیا، بیماری ہو گئی. ایک شخص آیا اتنی ساری دولت لے کر، کہا یہ لے لیجیے. اور دیکھیے نہ یہ خمس ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، کچھ بھی نہیں. یہ گفٹ ہدیہ ہے میری طرف سے، فقط اور فقط آپ کے لیے، کسی اور کو مت دیے گا. شیخ مرزا انصاری نے کہا میں نے تمام عمر فقر و فاقہ میں گزار دی، اب تم آخری عمر میں میرا نام فقراء کی فہرست سے نکالوا دینا چاہتے ہو. اللہم احیینی مسکینم وامتنی مسکینم. یہ رسول اللہ کے پیروکار ہیں. ہم نہیں ہیں، ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں حقیقی طور پہ، عملی طور پہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والے. سید رضی آپ جاتے نا کاظمین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی مین گیٹ سے پہلے الٹے ہاتھ پہ نکڑ پہ ٹرننگ پہ سید رضی کا مقبرہ ہے، روضہ ہے. سید رضی اور یہ بھی معلوم ہے سید مرتضیٰ علم الہدا، یہ دونوں بھائی تھے. شیخ مفید ان کے استاد تھے جن کی قبر اندر ہے. کیا لوگ تھے مطلب. سید مرتضیٰ نے بڑے بھائی تھے، مرجع عالم تھے. کہنے لگے کہ نماز جماعت اس کو پڑھانی چاہیے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. وہ نماز با جماعت پڑھاتے تھے پیش امام. تو ان کے چھوٹے بھائی سید رضی نے کہا کہ نماز با جماعت اس کو پڑھانی چاہیے کہ جس کے دل میں گناہ کا خیال نہ آیا ہو. وہ حیران و پریشان اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے سید رضی تھے، انہوں نے اپنی فرادہ نماز شروع کر دی. وہ آگے امی سے شکایت کر رہے ہیں. تو وہاں پہ شکایتیں بھی ایسی ہوتی تھیں آج کل کے نہیں. امی میری اسکوٹر کی چابی کہاں ہے؟ وہ بھائی لے گیا. وہ لڑ رہے ہیں، یہ سارا پیٹرول خرچ کر کے لے آیا. امی اس نے مجھے دیا تھا پیزا، میں نے رکھا، چھوٹی بہن نے کھا لیا. ہم ان چیزوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. دونوں بھائی، بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ امی یہ دیکھیں میں جماعت پڑھا رہا تھا، یہ اپنی فرادہ شروع کر دی، ساری عزت میری خراب کر دی. لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ میں جماعت کے قابل نہیں ہوں؟ کیا میری قرات اچھی نہیں ہے؟ کیا شرائط پہ پورا نہیں اترتا؟ بتاؤ امی کو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ امی نے کہا بیٹا بتاؤ کیوں فرادہ شروع کر دی؟ کہ نا بھائی جب نماز پڑھا رہے تھے خوشی خضوع سے پڑھا رہے تھے، تمام شرائط تھی، لیکن دوسری رکعت میں ایک مسئلے میں الجھ گئے اور نماز سے دھیان ان کا ہٹ گیا، اس کے بارے میں سوچنے لگے، مسئلے کے بارے میں. تو میں نے کہا بھئی یہ کیسا امام ہے کہ جو دوسرے مسئلے میں اٹک گئے؟ تو میں نے فرادہ شروع کر دی. سید رضی، سید مرتضیٰ، بہرحال سید مرتضیٰ کا مقام علم کی طرف سے بہت زیادہ ہے، لیکن جو گورنر بغداد تھا نا وہ سید رضی کی زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا. گورنر بغداد کے پاس ایک دفعہ سید رضی ملنے کے لیے آئے. غلام نے آگے کہا سید رضی آئے. جیسی گورنر بغداد نے سنا وہ اچھل کر اپنی نشست سے کھڑا ہوا، بھاگتا ہوا دروازے کے پاس گیا، اپنے ہاتھوں سے کنڈلی کھولی، ہاتھ ملایا، دست بوسی کی اور مہمان خانے میں خود جا کے اپنی جگہ بٹھایا. کافی دیر بٹھایا، خاطر تواضع کی اور پھر خود چھوڑنے کے لیے دروازے تک گیا. ابھی غلام یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے اس سے پہلے کچھ دن پہلے ان کے بڑے بھائی آئے تھے سید مرتضیٰ، جو ان سے بڑے بھی ہیں عمر میں، علم بھی ان کا زیادہ ہے، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، یہ تو مرجع بھی نہیں ہیں. ان کی عزت نہیں کی آپ نے اتنی جتنی ان کی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کیوں عزت کی، اسی فقر کی وجہ سے. کیوں عزت کی؟ کہنے لگے یہ کسی کا تحفہ نہیں لیتے. ہمارے یہاں تو کسی دیندار کے پاس کوئی بڑی سی گاڑی دیکھ لیں، کیا وہ یہ فلاں نے تحفے میں دی ہے، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا. خیر کوئی قبول کرنے میں قباحت بھی نہیں، لیکن وہ اتنے خوددار تھے تحفہ بھی نہیں لیتے تھے کہ یہ مجھ سے کل فتویٰ لکھوانے نہ آ جائے غلط. تو کہہ لیں گے یہ اتنے خوددار ہیں تحفہ ہی نہیں لیتے تھے. میں بہانے سوچتا تھا کہ کب ان پہ کوئی ایسا وقت پڑے کہ جس پہ ان کو ضرورت پڑے کچھ لینے کی اور میں ان کو دوں. پتہ چلا ان کی ولادت ہوئی. میں نے کہا چلو یہ اچھا وقت ہے، خوشی کی بھی بات ہے، آدمی تحفے تحائف لے لیتا ہے اور اب ان کے اخراجات بھی بڑھیں گے. تو میں نے اشرفیوں سے بھرا تھال ان کو بھجوایا. کس کے گھر؟ رضی کے گھر. واپس آ گیا تھوڑی دیر بعد غلام، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیتے تحفے. کہنے گے عجیب بات ہے. اچھا ان سے کہو کہ گھر میں جو کنیزیں ہیں یا جو دائی آئی تھی جس نے ولادت میں ہیلپ کی تھی اس کو دے دیں.
یہ گئے واپس آئے کہ وہ لوگ بھی نہیں لے رہے. انہوں نے ان کو پیش کیا, وہ بھی جو عالم ہوگا, جو شخص ہوگا, جو اس کے آس پاس لوگ بیٹھیں گے وہ اسی جیسے ہوں گے. واپس آ گئے. پھر دوسرے دن انہوں نے وہ تھال ان کے مدرسے بھجوا دیا کہ مدرسے میں تو ہوں گے نا کچھ ایسے اسٹوڈنٹ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے. وہاں بھجوایا تو انہوں نے کہا تھال رکھ دو بیچ میں. تھال رکھ دیا اور اپنے تمام طلباء سے کہا کہ بھائی جس کو جتنی اشرفیاں چاہیے لے لے. ہمارے یہاں ہوتی تو ایک دم سے نا میراتھن ریس 100 میٹر کی ریس شروع ہوتی, ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں لوگ. تو سب جامع تو ساکت بیٹھے ہیں, کوئی نہیں اٹھا. بڑی دیر بعد ایک اسٹوڈنٹ اٹھا, اس نے اس زمانے میں کچھ ایسی ہوتی ہوں گی اشرفیاں, اس کا ایک ٹکڑا توڑا اور وہ لے کر اپنے پاس بیٹھ گیا. ہم ہوتے تھے کہ کوئی نہیں لے رہا, ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں. ہم نے تو انتظار کیا شاید کوئی لے لے. تو جب تھال چلا گیا کہ نا ٹھیک ہے کوئی نہیں لے رہا, کسی کو چاہیے نہیں چاہیے واپس لے جاؤ. پھر اس لڑکے سے پوچھا تم نے کیوں لیا, تمہیں کیا دولت کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں, مسئلہ یہ کہ کل رات میں مطالعہ کر رہا تھا, چراغ میں تیل ختم ہو گیا, میں بازار گیا, پیسے نہیں تھے, میں نے ادھار تیل لیا, مطالعہ ضروری تھا, تو اس ادھار کو واپس کرنے کے لیے میں نے یہ فقط اتنا ٹکڑا لیا. انہوں نے کہا کہ تم نے بیت المال سے کیوں نہیں لیا کوئی درم و دینار اور اس سے پیسے دے دیتے؟ کہ لے میرے پاس بیت المال کی چابی نہیں تھی, چابی خزانچی کے پاس ہوتی ہے, خزانچی رات میں نہیں ہوتا. اچھا. دوسرے دن مدرسے میں جتنے بھی طلباء تھے ہر ایک کے لیے بیت المال کی ایک چابی, ڈپلیکیٹ چابی بنا کے سب کو تقسیم کر دی کہ جس کو جس وقت بیت المال سے جتنے پیسے چاہیے لے لینا. آج کل کے زمانے میں ممکن ہے؟ متقی پرہیزگار لوگ بھی کسی مدرسے میں ہوں کہ ان کو چابی دیجیے, آپ کی مرضی ہے, آپ جتنا چاہیں مال نکال لیں. تو جبھی تو سید رضی جیسے, سید مرتضیٰ جیسے اور اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جو کتابیں لکھی وہ ہماری نجات کا سبب بن گئی. سید رضی, اس طرح سید رضی کی طرح سید مہدی بحر العلوم کے لیے بھی سید مقدس اردبیلی, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ تربوز کے چھلکے کھا کھا کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, ان کی بھی حالت زار دیکھ کر ایک آدمی آیا, ایک امیر شخص, اس نے ان کو 1000 اشرفیاں دیں. یہ لیں 1000 اشرفی اور آپ جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ لکھیں, کچھ کریں. دوسرے دن اتفاق سے ان کو حمام جانا پڑا, فجر سے پہلے نماز شب پڑھنی تھی, ان کو غسل کرنا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا یہ حمام فجر کے وقت کھلتا ہے. کہنے لگے فجر کے وقت, مجھے تو نماز شب پڑھنی, میری نماز شب قضا ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں. کہنے لگا میرے لیے کھول دو, تم اگر اضافی پیسے لینے ہیں تو لے لو, 2 درہم لے تو مجھ سے 4 درہم لے لو. کہ نہیں 4 تو کم ہے, میں اپنی نیند توڑوں اس کے لیے, 10 لے لو. پریشان کہ ایک دم سے 10. اس نے کہا شاید یہ مذاق کر رہا ہے. اس نے کہا میں بھی مذاق کرتا ہوں. کہنے نہیں 10 بھی کم ہے. اچھا 100 لے لو. کہ نہیں 100 بھی کم ہے. کہ 500 لے لو. کہ نہیں 500 بھی کم ہے. 1000 لے لو, یعنی جتنی اشرفیاں آئیں تھیں اتنی اشرفیاں, 1000 اشرفیاں لے لو. تو وہ کہہ رہے ہیں کون پاگل دیوانہ, دیکھوں تو دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ اشرفیاں لیے, اپنے گھر سے جا کے اشرفیاں لے گئے. نماز شب پڑھنے کی 1000 اشرفی, ہمیں کوئی 1000 اشرفی دے, نماز شب چھوڑ دو ہم چھوڑ دیں گے. کہ مستحب تو ہے, کون سی ایسی بڑی چیز ہے. وہ نماز شب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کنویں میں ڈول ڈالا, اشرفیاں نکل آئیں. انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا, اشرفی نہیں. پھر دوبارہ ڈالا ڈول, پھر اشرفیاں نکل آئیں. ہم ہوتے تھے کہتے اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے. پھر پھینک دیں کہ میں نے پانی مانگا تھا, اشرفیاں نہیں. یہ تھا فقر و فاقہ. سمجھ میں نہ آنے والے لوگ ہیں یقیناً, یہی اہل بیت کے پیروکار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا جسے کہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معلوم تھا, اس لیے اس فقر و فاقہ کو لیتے ہوئے وہ لے کے چلے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی زندگی کو سنوار سکیں, آخرت کو بنا سکیں. اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اتنے اعزازات اور مقامات دیکھنے کے بعد اور مثالیں سمجھنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی ہم اگر فقیر ہوں تو کیا ذمہ داری ہے, غربت کا شکار ہوں تو کیا ذمہ داری ہے, اور اگر ہمارے پاس آس پاس کوئی فقیر موجود ہو تو اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کرے گا وہ گویا اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے حوالے کر دے گا۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غربت کا رونا روتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ لوگ معاشرے کے پست ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا لوگ گوارا نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو بزنس کا ایک رول ہے، ٹپ ہے کہ if you want to be rich, behave like a rich۔ لوگوں سے بے نیازی ظاہر کرو، اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو غریب ظاہر کیا تو کون تم سے بزنس کرے گا، کون تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام کرے گا؟ تو جس نے اپنا فقر ظاہر کیا اس نے گویا اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے حوالے کر دیا۔ کتنا ثواب ہے اس فقر کو چھپانے کا؟ حدیث میں ہے کہ فقر و فاقہ، غربت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، جس نے اس امانت کو راز میں رکھا اس کو ایک نمازی روزے دار جیسا ثواب ملے گا۔ یعنی نماز روزہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، صرف چھپانے کا، لوگوں کو نہیں بتانا کہ میرے پاس کیا مسئلے ہیں، کیا مصیبت ہے، مجھے بس اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، تو وہ بیٹھے بٹھائے نماز روزہ اس کو مل رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز روزہ چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز روزے کا ثواب تو مل رہا ہے اپنی، اب اس امانت کو، اس فقر و فاقے کو چھپانے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ماشاءاللہ عادی ہوتے ہیں، نکل جاتا ہے ان کے منہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو ہر کسی سے مانگا کرتا تھا، اور وہ اتنا تیز ترار تھا کہ ہر کسی کو شیشے میں اتار لیتا تھا، اور آدمی اس کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ تو بادشاہ نے اس علاقے کے گورنر کو کہا کہ میری رعایا میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، ان رعایا کے لیے مجھے کوئی چرب زبان شخص چاہیے جو اپنی گفتگو سے ان کو قائل کر دے کہ میں بہت اچھا بادشاہ ہوں اور یہ باغیانہ روش ترک کر دیں۔ تو وزیر نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ فلاں شخص ہے، عبداللہ نام کا، پتنی کیا نام تھا اس کا، اس کو لے جائیں آپ۔ لیکن اس کو بہت سمجھایا بجھایا، کہہ رہے تم ہر کسی سے جو مانگتے رہتے ہو نا، یہ ہم تمہیں سال بھر کا بجٹ دے رہے ہیں، 25,000 دینار دے رہے ہیں، یہ لے لو، وہاں کسی سے مانگنا نہیں کچھ، اور یہ کام کر دو ہمارا، اچھی سی تقریر تیار کرو، خطبے تیار کرو کہ لوگوں کو کنونس کر سکو کہ بادشاہ بڑا اچھا ہے۔ جمعے کے خطبے کے بعد تمہیں یہ تقریر کرنی ہے۔ اب یہ گیا وہاں پر، تقریر کی، بادشاہ ایسا، بادشاہ ویسا، رعایا کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اسلام میں یہ ہے وہ ہے، پھر خاموش ہو گیا، لوگوں کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا لوگوں میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، کیا تم نے بھی قسم کھائی ہے مجھے کچھ نہیں دو گے؟ تو کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں بیچارے، کیا کریں، تو منہ سے نکل ہی آتا ہے۔ تو یہ جو ظاہر کرنا ہے یہ آپ کو اس کے ثواب سے جو ہے وہ محروم کر دے گا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کچھ لوگ آئے کہنے لگے یا امام ہمیں جنت کی ضمانت دیجیے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، واجبات ادا کرو تمہیں جنت مل گئی۔ امام نے کہا کہ تم زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ اچھا، یہی حدیث ہمیں ایک اور جگہ ملتی ہے رسول سے کہ ایک گروہ آیا، اس نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت کریں جس میں دنیاوی فائدہ، دنیاوی ترقی ہو، فقط آخرت کا نہیں کوئی اس پہ۔ تو رسول نے بھی ان کو یہی نصیحت کی تھی، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ مانگنے لگتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے مل جائے گا، فلاں جگہ سے مل جائے گا۔ ایک ٹیوٹر لگا دیں کسی کو، تو ٹیوٹر سے اپنا ہوم ورک تک کروا لے گا بچہ۔ آپ کو کہیں گے نہیں آپ تمہیں خود یہ پروجیکٹ کرنا ہے، ایک چیلنج ہے، تو وہ خود کرے گا۔ تو اگر آپ اپنے اوپر لے لیں گے مجھے اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں نا کہ 18، 20، 25 سال تک بچہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک دم سے تبدیلی آتی ہے بچے میں، کیوں؟ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتا اب مجھے خود کچھ کرنا ہے، خود کمانا ہے، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، خود اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ایک دم سے جو بلوغت اور رشد و ہدایت آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ جب آپ مانگیں گے نہیں تو خود بخود آپ فقیر وہ نہیں جس کو لوگ دیں، فقیر وہ ہیں جو ہر وقت، کیونکہ امیر لوگ بھی لون لیتے ہیں، ہمارے حکمران IMF سے لون لیتے ہیں، تو دیکھا جائے تو ہم سب فقیر ہیں۔ تو فقیر ہونا جو ہے اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سائل ہیں کہ نہیں۔ فقر یہ نہیں ہے، ورنہ دیکھا جائے لوگ لاکھوں کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہزاروں کماتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پورا ہو گیا۔ لاکھوں کمانے والے بھی قرض مانگ رہے ہیں تو وہ فقیر ہے، ہزاروں کمانے والا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم
فقر سے دو چار ہوں، خود فقیر بن جائیں۔ اگر ہمارے آس پاس فقیر ہوں، اس سے ہم نبرد آزما ہوں، تو کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا تَنْهَرْ، کہ جب سائل آ جائے تو اس کو جھڑکو مت، سمپلی کیا کہہ دو؟ معاف کرو۔ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے، معاف کرو، یعنی معافی چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا نہ کر سکا۔ حدیث رسول ہے کہ اگر فقیر جھوٹے نہ ہوتے تو ان کو کچھ نہ دینے والے اچھے نہ سمجھے جاتے۔ یعنی جو ہم منع کر دیتے ہیں نا، وہ اس بنیاد پر منع کرتے ہیں نا کہ یہ پروفیشنل ہے، اور حقیقت میں پروفیشنل فقیروں کی بڑی مذمت ہے۔ قیامت کے دن ماتھے پہ ایک سیاہ نشان ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے، یہ پیشہ ور گداگر تھے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا نا کہ پورے پاکستان میں جو فقیر ہیں اس کے 50% کراچی میں، اور یومیہ 2000 کما رہے ہیں، 60,000 پر منتھ سیلری۔ اگر فقیر لے گا تو کوئی پاگل ہے، کوئی جو ہے وہ بیچلر کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری یونیورسٹی اور کالج ہے، وہ تو بہادرآباد چورنگی پہ جائے گا کہ مجھے جو ہے۔ ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو پیشہ ور گداگر ہے۔ ان کی فقیروں کی بات ہو رہی ہے جو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کسی طرح ان کی آمدنی پوری نہیں ہوتی، اخراجات بڑھ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، شادی بیاہ کی تقریب آ گئی، حادثہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، اور اس کے بعد بھی صبر و شکر کرتے ہیں اور اپنی تمام حاجتوں کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ تم جو ہے سائل کو جھڑکو نہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے رسول کہ آپ جو ہیں وہ جو صفہ پہ بیٹھے ہوئے، چبوترے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹائم نہ دیا کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی ذات پات ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، عجمی ہیں، نہ روزگار ہے، یہ نیچ ترین لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آیت اتری سورہ انعام کی آیت نمبر 52 کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُو رَبُّهُمْ بِالْغَشِيِّ وَالْغِدَاءِ، کہ وہ لوگ جو اپنے اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، جن کا ہدف خدا ہے، ان کو اپنی بزم سے نہ نکالو۔ نہ تمہارے ذمہ ان کا کوئی حساب ہے، نہ ان کے ذمہ تمہارا کوئی حساب ہے۔ اگر تم نے ان کو دھتکار دیا تو تم کافرین میں سے ہو جاؤ گے۔ اتنی زیادہ سخت تاکید فقط اصحاب صفہ، جو پسترین کا مطلب ہے معاشی طور پہ کچلے ہوئے لوگ تھے، بلکہ الٹا امیر اگر اکڑ دکھائے، غریب کی تحقیر کرے اشارتاً ہی صحیح، تو آپ کو چاہیے کہ امیر کو ڈانٹ دیں، امیر سے سختی سے پیش آئیں۔ ایک شخص امیر کبیر رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک غریب آیا اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا امیر نے اپنے کپڑے سمیٹ کے تھوڑا سا کھسکتا ہوا، سسکا تو وہ ہوگا، خود کھسکتا ہوا الگ ہو گیا۔ تو رسول نے غصے سے کہا کیا تو سمجھتا ہے اس کا میل تجھے لگ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو سمجھتا ہے اس کی غربت تجھے چمٹ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے معافی مانگی، اے اللہ کے رسول، نفس امارہ مجھ سے چمٹ گیا تھا اور اس نے مجھے بہکا دیا تھا، اس لیے مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، اور اس کی تلافی کے لیے میں اپنی آدھی دولت اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے کیا کہا؟ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو اگر امیری غریبی کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ امیر سے سختی سے پیش آئیں اور غریب سے نرمی سے پیش آئیں۔ کہا گیا ہے کہ سلام بھی اگر تمہاری وہ گرم جوشی نہ ہوئی جو امیر کے ساتھ تھی، عموماً غریب سے ایسے نہیں ملتے ہم، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا۔ اور پھر یہ کہ مکافات عمل کو یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو جھڑک دیا تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا تھا کہ جو آپ کو اتنا عزت، مقام، مرتبہ، پیسے دیے، یا اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہ پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، متمول شخص تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی دیکھنے کے لیے گئی اور واپس آ کے کہا ایک فقیر ہے۔ اس نے کہا جاؤ اس کو بول دو کچھ نہیں ہے، بلکہ خود اٹھتا ہوا گیا، اس کو خوب جھڑکا، خوب برا بھلا کہا، وہ چلا گیا۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں اس متمول شخص کی تجارت اور کاروبار خسارے میں چلے گئے، اتنے خسارے میں چلے گئے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس نے اپنی بیوی تک کو طلاق دے دی کہ میں نہیں رکھ سکتا تمہیں، اور سڑک پر آ گیا۔ اور دوسری طرف وہی شخص جس کو دھتکار دیا گیا تھا،
اس کو اتنا زیادہ محسوس ہوا اس بے عزتی کا، جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا، کہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا روزگار دے، کوئی ایسا کاروبار دے، برکت دے اس میں، اور اللہ نے مہینوں میں اس کے کاروبار کو برکت دی۔ پھر وہ دوبارہ اسی گھر کی طرف آیا کہ میں دیکھوں تو وہ شخص کس حال میں ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کی بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تو وہ گیا، اس عورت کو شادی کا پیغام دیا، یہ بتائے بغیر میں کون ہوں۔ اب وہ امیر کبیر آدمی بن چکا تھا، اس عورت نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کر کے ایک دن یہ گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی گئی اور روتے ہوئے آئی۔ تو شخص نے کہا کیوں، کیا ہوا، کون ہے؟ کہنے یہ وہی شخص ہے جو میرا سابق شوہر تھا، جس نے تمہیں دھتکار کے نکالا تھا۔ تو آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کا اپنا نہیں ہے، نمبر ایک۔ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ دولت ہے آپ کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کو اگر کوئی ان کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری اپنے جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کی کمائی تھوڑی ہے، یہ میرے فضل کا، اللہ کا جو ہے فضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب غربا آپ کے معاشرے میں ہیں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ کو نہیں معلوم اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ مقام ہے۔ کہا گیا نا کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ نے اپنے ولیوں کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے کہ جب وہ موجود ہوں تو کوئی نہ دیکھے، اور جب وہ غائب ہوں تو کوئی نہ پوچھے، اور اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ ابو ذر سے پوچھا، یہ بتاؤ جعیل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سلمان فارسی، ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت فقیر شخص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، کوئی اس کو نہیں پوچھتا۔ رسول نے کہا اچھا فلاں قبیلے کا جو سردار ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو ذر نے کہا رسول اللہ وہ تو بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، کیا شاہانہ زندگی ہے، کیا لباس ہے، کیا سواری ہے، کتنے لوگ اس کے پاس، کیا عزت و مقام اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ جویل اس جیسے سردار جو دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، ایک جویل ان سب سے بہتر ہے۔ کون جویل؟ جو فقیر، جس کا کوئی، جسے کہتے ہیں کہ والی وارث نہیں۔ اچھا یہاں بھی ایک ٹیکنیکل کوسچن، تو کیا ہم امیروں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں؟ رسول سے فوراً پوچھا ابو ذر نے، یا رسول اللہ جب وہ آتا ہے سردار تو آپ عزت تو کرتے ہیں اس کی، یعنی جو ہونی چاہیے مہمان کی عزت کرتے تو ہیں، کہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے قبیلے والوں کو برا نہ لگے، کہ بزرگ ہو نا، چاہے وہ کرپٹ ہو، چاہے وہ غلط ہو، گناہ گار ہو، لیکن ان کے بچوں کے سامنے، ان کے گھر والوں کے سامنے آپ ان کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ہاں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ برا بھلا کہے جانے کے قابل ہیں، تو یہ بھی اعتدال پسندی جسے کہتے ہیں کہ ذہن میں رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ فقیر جنت میں بادشاہ ہوں گے، الفقراء ملوک الجنہ۔ رسول نے کہا ہے کہ ان فقیروں پہ احسان کرو، ان کو نوازو، یہ جنت کے بادشاہ ہیں۔ یعنی گویا کہنا چاہ رہے ہیں جیسے ہمارے نہیں ہوتا الیکشن میں فلاں کا چانس زیادہ ہے جیتنے کا، ان سے بنا کے رکھو، تو رسول کہنے چاہ رہے ہیں کہ ان فقیروں سے بنا کے رکھو، یہ جنت کے بادشاہ ہیں کہ وہاں کام آئیں گے۔ آج تم نے ان کی مدد کر دی تو اس مدد کو اللہ تعالیٰ قیامت میں یاد دلائے گا، آپ یاد دلائیں گے کہ میں نے فلاں دن تمہاری مدد کی تھی۔ اور یہاں پھر دوبارہ ہم کہہ دیں یہاں فقر سے مراد وہ فقر نہیں جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، یہاں فقر وہ والا فقر جو آدمی پوری کوشش کے باوجود کوشش کرے، آمدنی کم پڑ جائے، اخراجات زیادہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی آدمی صبر و شکر کرے اور اللہ سے لو لگائے۔ اس قسم کا فقر کہ جو بیماری ہو دل کی کہ ہمیشہ رونا روئے، اس قسم کا فقر کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے لو لگائے، وہ ایک بیماری ہے جس کے کافی نقصانات ہیں۔ تو وہ فقر انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس غربت یا اس فقر کے کیا نقصانات ہیں جو بیماری کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کا کیا مطابع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا غنی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس غربت سے ہم کو نجات دلائے کہ جو ہمارے ایمان اور اسلام کی سلامتی میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا،
مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ